اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد علیہ السلام۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع نباتی، حیوانی، ناطقہ اور الہی روح میں کیا فرق ہے۔ یہ چند ایک اقسام ہیں، ان میں فرق کیا ہے۔ اذن کمیل ابن زیاد سے منقول ہے کہ میں نے امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ مجھے اپنے نفس سے روشناس کروائیں، مجھے اپنے نفس، میرے نفس کے بارے میں بتائیے، کوئی معلومات دیجیے اس کے بارے میں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے کمیل، کون سا نفس، تمہاری مراد کون سا نفس ہے؟ کیوں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں نفس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا نفس نامی نباتی ہے، دوسرا نفس حصے حیوانی ہے، تیسرا نفس نفس ناطقی ہے، اور چوتھا نفس نفس کلی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی 5 قوتیں اور 2 خاصیتیں ہیں۔ یہ جو 4 نفس کی اقسام ہیں، ان میں سے ہر ایک کی 5 قوتیں ہیں، 5 طاقتیں ہیں، اور 2 خاصیتیں ہر نفس کے ساتھ ہیں۔ سامعین محترم، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان 5 نفسوں میں جو 4 نفس ہم نے بیان کی ہیں، ان کی ہر ایک کی 5 قوتیں ہیں اور 2 خاصیتیں ہیں۔ عزیزان محترم، پہلا نفس نفس نام نباتی کی 5 قوتیں ہیں: ماسکہ، جاذبہ، ہاضمہ، دافعہ اور مربیہ۔ یہ اس کی 5 قوتیں ہیں۔ ان کی جو 2 خاصیتیں ہیں وہ ہے کمی اور زیادتی کا ہونا۔ پہلا نفس نام نباتی ہے جس کی 5 قوتیں ہیں اور 2 خاصیتیں ہیں۔ 5 قوتیں ماسکہ جن میں شامل ہے، جاذبہ شامل ہے جن میں ناظمہ شامل ہے، دافعہ شامل ہے اور مربیہ شامل ہے۔ لیکن اس کی یہ 5 قوتیں تھیں، اس کے علاوہ اس کی 2 خاصیتیں ہیں، 2 خوبیاں ہیں۔ ایک اس میں کمی پائی جاتی ہے اور دوسری اس میں زیادتی پائی جاتی ہے۔ یہ 5 قوتیں کلیجہ سے برآمد ہوتی ہیں۔ سامعین محترم، دوسرا نفس نفس حصے حیوانی کی بھی 5 قوتیں ہیں۔ سماعت ہے، بصارت ہے، استشمام یعنی سونگنا، اور ذائقہ لمس یعنی چھونا۔ اور سامعین محترم، یہ نفس حصے حیوانی، اس کی 5 قوتیں تھیں۔ اس کی بھی 2 خاصیتیں ہیں، ایک رضامندی اور دوسرا غضب۔ یہ جس انسان میں پائی جاتی ہیں، یا تو وہ رضامند جلدی ہو جاتا ہے یا وہ غضبناک جلدی ہو جاتا ہے۔ یہ جو 5 قوتیں ہم نے بیان کی ہیں، یہ دل سے برآمد ہوتی ہیں۔ انسان کے دل کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ انسان کے دل کے ساتھ یہ متصل ہیں، منسلک ہیں، کیونکہ غضبناک ہونا اور رضامند ہونا یہ دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور سامعین محترم، نفس ناطقہ قدسی کی بھی 5 قوتیں ہیں۔ تیسرا نفس ناطقہ قدسی کی 5 قوتیں ہیں: فکر، ذکر، علم، حلم اور نباہہ یعنی چلاکی۔ یہ ناطقی نفس ملکوتی نفوس میں سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے۔ اس کی 2 خاصیتیں ہیں: نزاہت یعنی پاکیزگی اور حکمت۔ سامعین محترم، یہ نفس پاکیزگی کو زیادہ فالو کرتا ہے، پاکیزگی کو زیادہ اپناتا ہے، اور حکمت کو، جہاں کہیں بھی حکمت ہو یہ کوشش کرتا ہے، اگر اس انسان کے اندر موجود ہے، یہ ایسی حس ہوتی ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں اس حکمت کو لے لوں، چاہے جہاں سے بھی وصول ہو۔ اور اس کی دوسری خاصیت نزاہت ہے، پاکیزگی ہے، یہ اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ایسا نفس ہے۔ اور نفس کلی الہی کی بھی 5 قوتیں ہیں:
फना हो, नाबूदी में बका, बदबख्ती में नेमत, जिल्लत में इज्जत, अमीरी में फिक्र फाका और बला में सब्र। यानी इसकी ये जो नफ्स है इसकी 5 कुव्वतें हैं और 2 खासियतें हैं। नफ्स इलाही कुल्ली की 5 कुव्वतें हैं। फना और नाबूदी में बका, इंसान के फना और नाबूद होने में फिर भी बका हो। अगर इंसान इस जहान फानी से जा रहा है तो उसने ऐसा अमल किया है, ऐसा फेल अंजाम दिया है कि वो उसका फेल, उसका अमल उसकी बका का सबब बनता है, बका की वजह बनता है। मिसाल के तौर पर कोई सदका जारिया है, कोई ऐसा काम करके जाना, कोई ऐसा दीन में काम करके जाना, कोई ऐसा दुनियावी काम करके जाना जिसका सदका जारिया बाकी रहे और उसकी बका की अलामत बना रहे, बका की निशानी बना रहे कि फलां बंदे ने फलां काम किया था। खुद तो इस दुनिया फानी को रुखसत करके चला गया, लेकिन उसकी यादें, उसके काम, उसके अफाल अभी तक मौजूद हैं। और बदबख्ती में नेमत, इंसान अगर बदबख्त है तो फिर भी नेमत हो, यानी उसके पास वाफिर मिकदार में नेमत इलाही आ रही हो। और जिल्लत में इज्जत, अगर उस बंदे को कोई उसकी जिल्लत हो गई है, कोई बेइज्जती हो गई है उसकी, फिर भी उसकी इज्जत में इजाफा हो, ऐसा इंसान हो, ऐसा उसने नाम कमाया हो। इंसान है, जितना भी नाम कमाएगा उतनी उसकी इज्जत में इजाफा होगा। और अमीरी में भी फक्र फाका, यानी इंसान के पास धन दौलत जायदाद रकबा बहुत सारा है, अमीर बहुत है, लेकिन फिर भी उसकी कैफियत ऐसी है कि वो फकीरों जैसा रहता है, अपने आप को मलंग फकीर बनाकर रहता है, किसी को पता ना चले कि मैं कितना अमीर हूं। यानी उसके अंदर आजिज़ी और इनकसारी इतनी पाई जाती है कि वो शो नहीं करता, अपने आप में ठाठ बाट और सूटट फूटट नहीं रहता कि मैं किसी के दिल को तकलीफ ना पहुंचाऊं, किसी के दिल को अजियत ना हो, कोई ये मुझे देखकर ये ना कहे कि इसके पास इतनी दौलत है और हमारे पास नहीं है। और बला में सब्र, मुसीबत में इंसान मुब्तला है, इंसान के ऊपर कोई मुसीबत नाज़िल हुई है, इंसान किसी बला में गिरफ्तार है, मुब्तला है, फिर भी वो सब्र इख्तियार करे। सामने मोहतरम, सब्र करना अच्छी खासियत और अच्छी खूबी है जो अंबिया और आइम्मा में वाफिर मिकदार में पाई जाती थी, क्योंकि जितने भी अल्लाह ने अंबिया भेजे हैं सब के सब साबिर थे। और अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मैं भी साबरों के साथ हूँ, मैं भी सब्र करने वालों के साथ हूँ। और वैसे भी हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है कि सब्र का फल मीठा होता है। इंसान किसी मुसीबत में गिरफ्तार है, अल्लाह इम्तिहान लेता है, कोई मुसीबत आ जाती है, इंसान बीमार हो जाता है, आल औलाद बीमार हो जाती है, दौलत छिन जाती है, गरीब हो जाता है, एक वक्त दो वक्त की रोटी मुहैया नहीं होती, ये इम्तिहान होता है, ये मुसीबत होती है, इंसान कर्जे में दब जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान के इम्तिहान के लिए, इंसान को इम्तिहान में मुब्तला करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिन हकीकी को इस इम्तिहान में मुब्तला करता है। कोई बला आ जाती है, कोई मुसीबत इंसान पर आ जाती है, उसके बावजूद भी उसको चाहिए कि वो सब्र करे, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब्र की तालकीन फरमाई और खुद नमूना अमल भी बन के दिखाया, इखलाक का नमूना अमल बन के दिखाया और सब्र का भी नमूना अमल बन के दिखाया। क्योंकि कुफार और मुशरिकीन जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजियत पहुंचाते थे, तकलीफ पहुंचाते थे, पत्थर मारते थे, उसके बावजूद भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र इख्तियार किया, हमें दर्स दिया। कोई भी इंसान के ऊपर मुसीबत आ जाए, कोई भी बला आ जाए, तो इंसान को चाहिए सब्र का दामन हाथ से ना छूटे, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ उस खुदा वहदानियत की जात होती है। और सामिन मोहतरम, इस नफ्स की 2 खासियतें हैं, रजा और तस्लीम। एक इंसान राजी जल्दी हो जाता है और दूसरा इंसान हर चीज जल्दी तस्लीम कर लेता है, उसमें कोई अना नहीं आती, उसमें कोई जिद नहीं आती।
اگر کسی کا قول ہے، کسی کا فعل ہے، تسلیم کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ تسلیم کر جاتا ہے۔ اگر کسی دوست کے ساتھ، کسی فیملی والے کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی خاندان والے کے ساتھ، کسی قبیلہ والے کے ساتھ اگر اس کی کوئی انبن ہو گئی ہے، کوئی اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو وہ رضا جلدی ہو جاتا ہے، راضی جلدی ہو جاتا ہے۔ یہ دو خاصیتیں انسان میں پائی جاتی ہیں۔ یہ آخری نفس الہی کلی ہے جو اللہ کی طرف سے ہر کسی کو یہ عنایت نصیب نہیں ہوتی۔ ہر بندے کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہوتی، ہر بندہ جلدی راضی نہیں ہو جاتا، اور ہر بندہ ہر چیز کو جلدی تسلیم نہیں کرتا۔ سامعین محترم، یہی وہ نفس ہے جس کی ابتدا خداوند متعال کی جانب سے ہوتی ہے اور یہ اسی کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ نفس ہے جس کی ابتدا خداوند متعال سے ہوتی ہے، اور اسی نفس کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے واپس بلا لیتا ہے، واپس پلٹا لیتا ہے۔ سامعین محترم، یہ تھی نفس کی 4 اقسام، اور ہر نفس کی 5 خصیصیں، 5 قوتیں اور 2 خاصیتیں، جن میں آخری نفس جس میں رضا بھی تھی اور تسلیم بھی تھا، اور اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کی گئی۔ یہ نفس صرف اور صرف خدا کی، جس کی ابتدا خدا کی جانب سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی خدا کی جانب سے ہوتی ہے۔ سامعین محترم، دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں دین محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے پکا اور سچا ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جتنے بھی مومن و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، مالک ان کو کروٹ کا جنت نصیب فرمائے۔ آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قیم آل محمد۔